الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله من الشقي؟ قال من لم يعمل لله تعالى بطاعة ولم يترك بمعصية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے مخاطب، آپ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال کے بارے میں بے خبر نہ سمجھیں. انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، ایک دن آنے والا ہے تشخص فیہ الابصار، اس دن کی بڑی سخت ہولناکی ہے، انسان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جب بھی کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، بظاہر کمزور ایمان والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، اور ظالم جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ظلم کرتا جاتا ہے. کمزور ایمان کے والے دل میں تھوڑا سا ایسی مایوسی سی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ اے مخاطب اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں، اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے باخبر ہے، بس ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. دنیا میں بھی ظالم کو پکڑتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ہو سکتا ہے دنیا میں سزا نہ دے اور اس کے کفر کی سزا آخرت میں جو ہوگی ہوگی، لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے. ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں بدبخت داخل ہوں گے، جہنم میں بدبخت داخل ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ رسول کی بات کو نہ مانے، اللہ رسول کے اوامر پر عمل نہ کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو کرے. یعنی جو کام بجا لانے والے ہیں وہ تو بجا نہیں لاتا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کام کرتا ہے، نواہی کرتا ہے، اوامر نہیں کرتا،
ایسا شخص بدبخت ہے اور جہنم میں جائے گا۔ پھر ان کے درجات ہیں، بدبخت کے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ بدبخت کا کفر و شرک ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، دونوں باتیں یہ بھی 13ویں پارے میں ذکر ہے۔ آج کی گزارشات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب اور ان کے کارنامے بیان کرنا مقصد ہے۔ حضرت عمر، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بڑے نیک صالح عدل و انصاف والے شخص تھے اور شروع سے ہی ایک شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، بنو امیہ میں سے تھے۔ معلوم نہیں کہ کس کو ان کے ساتھ ضد و عناد ہے، یہ بڑے بے داغ سے شخص ہیں، بڑے مسکین پرور، عدل و انصاف والے، مزاج میں بڑا تحمل، بردباری اور زاہد قسم کے آدمی تھے۔ معلوم نہیں کون بدبخت ہیں جو اسلامی حکومتوں میں آپس کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس انتشار کو انہوں نے اس طرح ہوا دینے کی کوشش کی کہ ان کی جو قبر مبارک اور ان کی اہلیہ کی جو قبر مبارک حلب میں شام میں ہے، اس کی بے حرمتی کی کوشش کی، آگ لگائی وغیرہ۔ شام حکومت جب سے یہ بشار الاسد یا اس سے پہلے اس کا والد حافظ الاسد تھے، یہ ایک عجیب سے نظریے کے مالک ہیں۔ بظاہر ایک اسلامی حکومت شام کی چلی آ رہی ہے، لیکن اسلام سے ان بادشاہوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ مدد شروع سے ہی کافروں کی ہے، اب پوری پشت بنائی ان کے ساتھ روس کی ہے وغیرہ، اور یہ چن چن کر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بڑے عرصے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی خطیب حضرات جمعے میں بیان کر دیتے ہیں کہ بشار الاسد بڑا ظلم کر رہا ہے، ہم بھی ادھر کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو، ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اسلامی حکومتوں کا کام ہے، اور بہت سادہ لوگ مسلمان ہیں شام کے اندر۔ نصف صدی ہو گئی ہے ان کی حکومت ہے، پہلے باپ کی تھی پھر اس کی ہے۔ شام کے مسلمان مزاجن، جو سنی مسلمان ہیں، مزاجن بڑے شریف اور سلیم الفطرت سے ہیں۔ جو ایک زہری ترقی کی کچھ فضائیں آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے نام کی چیز شام میں نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے تاکہ ہماری بادشاہی اور چودراہٹ جو ہے وہ صحیح ہوتی رہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، اور آپ سنتے رہے ہر روز یوں ہوتا رہتا ہے، اور امریکہ تو خوش ہوتا رہتا ہے، ویسے کہتا ہے ہم مدد کے لیے آ رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، اور داعش مائش وغیرہ بھی انہی کی ایجاد کردہ چیز ہے، نام اسلامی دے کر اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یہ عالمی خبریں مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہت مسلمانوں پر ظلم پچھلے سالوں میں ہوا، بڑے عرصے سے ہو رہا ہے۔ ترکی نے کچھ مدد کی اور خیمے لگائے مہاجرین کے لیے، اور کچھ پاکستان میں، اور کوئی خاص ان مظلوموں کی فریاد رسی نہیں کی گئی۔ فریاد رسی تو یہ ہے نا کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد کرو کہ اس کو ظلم سے روکو۔
اس کی دنیا آخرت خراب ہو رہی ہے۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کا سہارا بن جاؤ، اس پر لوگ ظلم نہ کریں، ظالم کا ہاتھ روک لو۔ اب ظالم کا ہاتھ جو ہے عوام نے نہیں روکنا، وہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے شام میں، اس کی فوج ہے، اسلامی بادشاہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ مجموعہ یعنی سلطنت اسلامیہ کا مجموعہ گنہگار ہے جو مظلوم مسلمانوں کی وہ مدد عملاً نہیں کرتے۔ پہلے تو مسلمانوں کو مارتے رہے، جب ان میں سے چن چن کے ختم کیا ان کو، تو مسلمانوں کے عظیم شخصیات کے روزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس سے مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے، اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ تو اتنے بے حس سوئے ہیں، اتنی لمبی مدت کا نشہ لے کے یہ سوئے ہوئے ہیں کہ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور وہ صحابی رسول ہے اور عظیم صحابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اور بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کی، اور ویسے الفاظ میں بھی بیانات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے روزے کو نقصان پہنچایا گیا، مطلب مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، ورنہ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اونچے لوگ ہیں، عالم برزخ میں علیین میں اونچے مقام پہ ہوں گے، یہ مسلمانوں کی غیرت کو انہوں نے للکارا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بے شک بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ بنو امیہ میں سے جو بھی ہوگا تو بس وہ غلط ہی ہے۔ بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن سفیان کو شام کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یعنی ساری دنیا سمجھتی ہے، اپنے بھی کافر بھی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف والا شخص دنیا نے نہیں پیدا کیا۔ تو ان کے عدل و انصاف میں سے یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے جو ادھر ادھر اطراف میں گورنر بنائے ہیں وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بنائے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان پہلے شام کا گورنر تھا حضرت عمر کے دور میں، جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چھوٹے بھائی یعنی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، جو 24 سال کے لگ بھگ یہ شام کے علاقے کے گورنر رہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، پھر ان کی 20 سال کے لگ بھگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی ہوتی ہے۔ تو بنو امیہ میں سے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، جن بنو امیہ والوں نے ظلم کیے ہیں وہ غلط ہے۔ اور باتیں کرنا دوستو آسان ہے، جس کا جیسے دل چاہے، اور تو کسی مسئلے میں آزادی کی بات ہے یا نہیں؟ اسلام کے خلاف تو آزادی جناب، رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مختصر سی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علاقے اپنے زمانہ خلافت و حکومت میں فتح کیے ہیں اس سے آگے کوئی فتح نہیں کر سکا، نہ بنو امیہ میں سے کوئی فتح کر سکا ہے، اور 500 سال بنو عباس کی حکومت ہوتی ہے جن میں اچھے حکمران بھی ہیں، ہارون الرشید جیسے وغیرہ، لیکن اس سے آگے فتح نہیں ہوا۔ یعنی باتیں کرنا آسان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے پوچھتے رہے کہ مجھے بحری بیرا اجازت دیں، بحری بیرا بنانے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر کہتے تھے صبر، یہ گورنر تھے اس وقت شام کے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی، اور یہ پھر یہ ترکی، قسطنطنیہ، کونیا، رومانیہ، اندلس، قرطب وغیرہ، یہ موجودہ اٹلی، یہ روم، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے، بنو امیہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یعنی بنو امیہ ہونا کوئی صرف جرم نہیں ہے، جن بنو امیہ والوں نے غلطیاں کی ہیں وہ غلط ہیں۔
اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بے شک بنو امیہ میں سے ہیں، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ظلم و ستم کی کوئی بات ان کے قریب تک سے نہیں گزری۔ یہ مسلم بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حتیٰ کہ بعض حضرات نے تو ان کو خلیفے کا لقب دیا ہے، لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ بہرحال یہ اتنے عدل و انصاف والے حکمران تھے۔ بس دشمن دوست تو یہ دیکھتا رہتا ہے، پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے، کروانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، کرائے کے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں عوام یا علماء یا کچھ لوگوں نے باتیں چند دن کر دینی ہے، حکومتی سطح کے اوپر جب تک اس کا سد باب نہیں ہوگا وہ آئے دن بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات نے ایک قصہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ ایک عورت کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دو، وہ بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا۔ تو ماں کہتی ہے کہ کیا امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر کدھر ہیں؟ بیٹی کہتی ہے چلو امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں رات کو جو گشت کرتے تھے، تہجد کے ٹائم جب اٹھتے تھے، انہوں نے خود سنی، اس گھر کو نوٹ کیا۔ صبح اپنے بیٹے عاصم کو بھیجا کہ اس گھر کا پتہ کرو، یہ کون لوگ ہیں، کیسے پڑھے لکھے ہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، شرافت دیانت وغیرہ کے لحاظ سے اور بھی باتیں معلوم کرو۔ جب بیٹے نے معلومات کی، قبیلہ بنو ہلال میں سے ہیں اور بڑے نیک پارسا لوگ ہیں، سنت کے بڑے متبع ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہہ رہی تھی کہ پانی نہیں ملانا دودھ میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے۔ شادی ہوئی، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، عاصم سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو ام عاصم، تاریخ ام عاصم کے نام سے لکھتی ہے، نام اس کا اصل لیلہ ہے۔ اس کا نکاح عبدالعزیز سے ہوتا ہے، یعنی حضرت عمر کی پوتی، حضرت عمر کی پوتی کا نکاح عبدالعزیز سے ہوتا ہے، اور عبدالعزیز سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بیوی سے، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس کی قبر کو انہوں نے توہین کا نشانہ بنایا ہے، بے ادبی کی ہے۔ یہ بڑا اس سلسلے سے بھی اچھا رشتہ ہے۔ مروان عبدالعزیز کا والد ہے، یعنی عمر کا دادا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دادا ہے۔ مروان بن حکم مشہور بادشاہ ہے، اچھی شہرت کا حامل نہیں ہے، بنو امیہ ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، عبدالعزیز، عبدالملک۔ عبدالعزیز کا بیٹا ہے عمر بن عبدالعزیز۔ مروان کے بعد بادشاہ عبدالعزیز نے بننا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی مروان زندہ تھا کہ عبدالعزیز فوت ہو گیا، تو پھر دوسرے بیٹے کو خلافت آ گئی، عبدالملک کو۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے چچا خلیفہ ہو گئے مسلمانوں کے، عبدالملک، اور چچا کی بیٹی ہے فاطمہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نکاح میں آئی۔ عبدالملک کے ولید بن عبدالملک، سلمان بن عبدالملک، یزید بن عبدالملک، ہشام بن عبدالملک، یہ سارے بادشاہ ہیں۔ اور یہ عبدالملک جب ختم ہوتے ہیں 125-30 ہجری میں، تو اس کے بعد خلافت بنو عباس شروع ہوتی ہے۔ یہ خلافت بنو عباس یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں عباس، ان کے بیٹے جو عبداللہ ہیں، جن کا طائف کے اندر پھر مسکن اور مدرسہ وغیرہ ہو گیا تھا، اب بھی وہ عبداللہ بن عباس کے نام سے مسجد مدرسہ مشہور ہے۔
یہ جو خلافت بنو عباس آپ سمجھتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے یہ ملتے ہیں، اور یہ 500 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ بعض اچھے بھی آئے درمیان میں۔ اقبال کہتا ہے تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا آخر۔ اچھے بھی آئے، جن میں سے ہارون رشید جیسے لوگ بھی قدر بہتر تھے، اور عجیب عجیب بھی آئے، علل تللوں کا شکار بھی آئے۔ خلافت بنو امیہ یہ مروان بن حکم سے چلتی ہے۔ مروان بن خلفائے راشدین تو اللہ کے خاص انعام یافتہ لوگ ہیں۔ خلافت بنو امیہ بمشکل 100 سال رہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 1000 غلطیاں خلافت بنو امیہ میں، ملوکیت بنو امیہ میں، خلافت تو نہیں کہہ سکتے، ملوکیت بنو امیہ میں 1000 غلطیاں ہوں، لیکن اسلامی فتوحات جتنی ہوئی ہے وہ خلافت بنو امیہ میں ہوئی ہے۔ میں نے بتایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلمان لوگ، سنی لوگ بغیر سمجھے سوچے بات کہہ دیتے ہیں، کسی کی لکھی ہوئی کسی کی پڑھی ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے زمانے میں فتوحات کی ہیں، بعد کے بادشاہوں سے وہ علاقے تو سنبھالے بھی نہ گئے، اور اللہ نے اس شخص کو وہ جلالت عطا کی تھی۔ ایسے ظاہری طور پر ایسا نہیں کہ کوئی ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وجاہت تھی۔ جب قسطنطنیہ استنبول کا علاقہ فتح ہوا اور فرمایا کہ عشاء کے بعد کوئی سیرگاہ وغیرہ گھومنا پھرنا نہیں ہوگا، سب آرام کرو، تو استنبول کے سمندر کے کنارے پر بھی کوئی نہیں پھرتا تھا، جبکہ بادشاہ امیر المؤمنین تو شام دمشق میں بیٹھا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ بادشاہ کا حکم ہے باہر کسی نے نہیں پھرنا عشاء کے بعد۔ اس طرح بہت اچھے حکمران تھے، ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے عمر بن عبدالعزیز کی بات کرنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گئی بادشاہ کی بیٹی، بڑے ہیرے جواہرات اور بڑا کچھ لے کر آئی ہے۔ عبد الملک فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بادشاہ بنا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج کو تھوڑی سی مدد ملتی رہی، اور عبد الملک کے زمانے میں یعنی ولید کے والد کے زمانے میں حجاج نے جو ظلم کیے، اور اس میں یہ کارنامہ بھی ہے جو سندھ کا علاقہ فتح ہوا، محمد بن قاسم بھی عبد الملک نے ہی بھیجا تھا۔ ولید کے زمانے میں بھی یہ کچھ ہوا۔ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو مدینے کا گورنر بنایا۔ یہ خاموش ہو گئے، کہا آپ کیوں چپ ہیں؟ کہا ایک شرط ہے میری، تب میں گورنری قبول کروں گا۔ اور شرط اس نے کہا کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کبھی ظلم کے بارے میں نہ کہنا، کیونکہ بادشاہ ایسا کہتے ہیں فلانے کو چوری کے الزام میں دبا دو، فلانے کو بری کر دو، فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو محروم کر دو، فلانے کو، اس طرح کے ظلم میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں نہیں کہوں گا ظلم۔ یہ مدینہ کے گورنر بنے۔ بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، اور رفاع عامہ کا اگر ذوق ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کو ذوق تعمیرات کا تھا، جیسے ہمارے سابقہ بادشاہ اللہ سید ان کو روڈ بنانے کا تھا۔ اچھا ہی تھا، روڈ بھی بنانے چاہیے، وہ بھی ضرورت ہے ملک کی، اسپتال بھی بنانے چاہیے، وہ بھی ضرورت ہے ملک کی، سکول بھی بنانے چاہیے۔ بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کا بھی کچھ خیال تھا، لیکن اتنا نہیں کر سکا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے بہت تعمیرات کرائی ہیں، تعمیرات کا شوق رکھتا تھا، اور اس میں مسجد نبوی کی بھی تعمیر کرائی ولید بن عبد الملک نے، جس پر نگران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، یہ گورنر تھے۔ ولید کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ سلمان بن عبد الملک قدر بہتر حکمران تھا، اور اس شخص کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، بس بادشاہوں کے ذوق کی بات ہے۔
یہ ٹوکرے کے ٹوکرے ایک وقت میں انار کے ختم کر دیتا تھا. خادم لگے رہتے تھے, چھیلتے رہتے تھے. لیکن وہ دوسرے لحاظ سے میں نے بتایا قدر بہتر حکمران تھا, اور 10 20 25 مرغیاں آ جائیں کھا جاتا تھا, اور کہتا تھا اس کے بعد کہ بھوکا مار دیا طائف والوں نے, طائف کے اندر گئے تھے دعوت کی وغیرہ وغیرہ. اچھا حکمران تھا. سلمان بن عبد الملک نے عبد العزیز کو اور عہدے دیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا نا قدر نیک تھا. ایک دن سلمان کہتا ہے رجاء بن حیوہ سے, یہ رجاء بن حیوہ بڑے عالم تھے, بڑے اجلہ تابعین میں سے بڑے عالم تھے. سلمان, ذرا بات سمجھنا, سلمان بن عبد الملک جو اس وقت بادشاہ ہے بنو امیہ کا, کہتا ہے کہ میری نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. عمر بن عبد العزیز کو کہتا ہے, کیونکہ یہ نیک پڑھے لکھے تھے. ان کے والد تقریباً 20 سال گورنر مصر کے رہے ہیں. عبد العزیز, عمر کے والد عبد العزیز مصر کے گورنر رہے. عبد العزیز کی عمر کی پیدائش, عمر بن عبد العزیز کی پیدائش تو مدینہ کی ہے. عبد العزیز نے ان کو قرآن حدیث فقہ لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے مدینہ کے علماء کے حوالے کیا تھا. عبد العزیز نے اپنے بیٹے عمر کو اس وقت پائے کے عالم صالح بن کیسان رحمہ اللہ تعالیٰ تھے مدینہ میں. یہ ان کی پرورش میں رہے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, اور بڑے حافظ قاری عالم. علامہ ذہبی کہتے ہیں کانا فقیہا حافظا قانتا للہ تعالی مجتہدا عارفا بالسنن کثیر الشان قانتا للہ تعالی. حافظ ذہبی بہت ذرا محتاط والے عالم ہیں. وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ شخص عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, حافظ بھی تھے, اور روایت کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط تھے, اونچی شان والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, اور سنت کے قرآن و حدیث کے حافظ تھے. یہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. بہرحال یہ عالم حافظ فاضل تھے وغیرہ, بڑی اچھی نصیحتیں کرتے تھے, لوگوں کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے. عمر بن عبد العزیز, عمر بن عبد العزیز سے سلمان بن عبد الملک جب بیمار ہوا تو پوچھتا ہے کہ میری نجات کا بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. بادشاہی کے زمانے میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اپنوں کو نوازا جاتا ہے, جب ٹانگیں ہچکولے کھانے لگتی ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ فضول ہی نوازا تھا. پہلے سمجھ نہیں آتی, نوازتے جاتے ہیں نوازتے جاتے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے غریب عوام کا پسینہ نہ چوسو, اب تو ہڈیوں کا عرق نکال کے بھی لوگ چوس جاتے ہیں. رہنا ہی مشکل کر دیا. سلمان بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ میری نجات کا کوئی سبب, کوئی توبہ طیب ہو سکتا ہے. عمر بن عبد العزیز نہیں, رجاء بن حیوہ سے, رجاء بن حیوہ سے, وہ بڑے عالم تھے. رجاء بن حیوہ نے سلیمان کو کہا کہ ایک صورت میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی, کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مسلمین عمر بن عبد العزیز کو لکھ دو. عمر بن عبد العزیز خاندان بنو امیہ میں سے بہت شریف شخص ہیں, عدل و انصاف کی فضا پیدا کر دیں گے. آپ اپنے بھائیوں کو یا بیٹوں کو خلیفہ نہ بنائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میری آخرت سنوار دے تو میری رائے یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دیں. سلیمان نے کہا دیکھو پھر گوار ہے نا, آخرت میں میری سفارش کرنا, میں اپنے پورے خاندان کی مخالفت مول لے رہا ہوں اور یہ نظام توڑ رہا ہوں. عمر بن عبد العزیز کو انہوں نے خلیفہ لکھ دیا. اور اس کے بعد نمبر تو ویسے یزید بن عبد الملک کا تھا نا, یزید عبد الملک کا بیٹا تھا. بہرحال حضرت عمر نے خلافت قبول کی ذرا مشکل سے, اور پھر مدینہ میں آ کے مختلف جگہوں میں جا کے علماء کو بلایا. ایک بات یہ کی کہ مجھے زبردستی خلیفہ بنایا گیا ہے, میں اس پر خوش نہیں ہوں.
آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے خلیفہ ہونے پر بہت خوش ہیں۔ پھر دوسری بات کہی کہ میں خلافت پر قائم رہوں گا ایک شرط کے ساتھ کہ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی قرآن و حدیث کے خلاف ہو، خلفائے راشدین کے طریقے کے خلاف ہو، تو آپ لوگوں نے تنقید کرنی ہے، مجھے روکنا ہے، مجھے منع کرنا ہے۔ خلیفہ بادشاہ سلامت یہ سمجھ کے اور میری غلطیوں کو آپ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نشاندہی کریں گے۔ یہ خلافت کے اوپر آ گئے۔ انہوں نے اگر تھوڑی سی عمر میں، لوگ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا جی، ٹائم نہیں ملتا، کتنا ٹائم چاہیے یار؟ یہ 2.5 سال حکمران ہیں، 2.5 سال۔ اور خلافت بنو امیہ نے جو، یعنی مروان نے، پھر اس کے بعد عبد الملک نے، پھر ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کیے تھے، اور ظلم و ستم اس طرح کے تھے کہ جو علاقے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر، ان حضرات کے زمانے میں فتح ہوئے تھے نا، ان حکومتی زمینوں کو شاہی خاندانوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا، اور لاکھوں درہم و دینار کے لحاظ سے آمدن آتی تھی، اور حکومت کی اصل تو زمین تھی۔ حکمرانوں نے اپنے شاہی خاندانوں کو نوازا تھا، یہ بڑا ظلم تھا۔ 2.5 سال کچھ بھی نہیں حکومت، اور عمر کتنی؟ 35 سال۔ یعنی عمر کا تجربہ بھی دیکھیں اور پھر حکمرانی دیکھیں۔ اس کو علامہ مجذوب کہتے ہیں نا، فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ آج کے بادشاہ یہ کہتے ہیں ہمیں وقت کم ملا، ہمارے تنقید کرنے والے زیادہ تھے، ہم نوا کم تھے، اس لیے حکومت کی، بادشاہوں کی خدمت، عوام کی خدمت نہیں کر سکے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں مختصر وقت میں اتنے بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں جو دنیا 10 سالوں میں بھی نہیں کر پاتی۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، میں تو مختصر جملے بول کر آگے چلوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تفصیلی تاریخ پڑھیں اور اس کے یومیہ کارنامے دیکھیں، یومیہ، وہ میٹنگ، وہ حکم نامے، وہ دستخط یومیہ، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ دنیا کے نقشے پر نزدیک کی اینک لگا کے ملک دیکھنا پڑے گا، ایسی حکومت بھی نہیں ہے کہ قریب کی اینک لگا کے نا جی دنیا کے نقشے پہ اپنا ملک دیکھنا پڑے گا کہ کدھر ہے ہمارا ملک، ایسا نہیں۔ کتنا بڑا ملک، 66 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکمرانی ہے، بعد نے 100 کے قریب لکھی۔ یہ اتنا بڑی حکومت ہے اور ہر روز اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ آپ سنو، تمام وہ حکومتیں سابقہ جنہوں نے اپنے خاندانوں کو یا اپنے چاپلوسی کرنے والے، گھوڑوں کی مالش کرنے والے، جس طرح یہاں بھی کچھ خاندان پاکستان میں بھی آباد ہیں جو گھوڑوں کو خرخرے اور مالشیں کرتے تھے اور ہزاروں زمینیں الاٹ کرا کے چلے گئے، انہی زمینوں کی گندم کی آمدن دنیا کھاتی ہے۔ حلال کدھر ہے؟ دعائیں کدھر قبول ہو؟ جہاد کدھر ہو؟ سوچو تاریخ کو، پاکستان کا نظام یا سودی نظام؟ سود کھا کے عبادت کیا؟ سب کچھ اس میں داخل ہے۔ ادھر سارے جو بچنا چاہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور جو بڑے بڑے جگیردار ہیں انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے کیے، مالشے کی ہیں، غلامیاں کی، چاپلوسی کی۔ ایک ایک مجاہد اسلام مسلمان کی مخبری کر کے درہم و دنانیر لیے، اور شاہی مسجد کو استبل بنوا دیا گیا، اور بڑی ہزاروں زمینیں کنال الاٹ کرا کے تو اس میں جناب خوش ہوتے رہے کہ ہماری اتنی زمینیں، ان سے آمدن کیا ہوگی، اس سے نکلے گا کیا؟ آپ خود سوچو۔ آپ دیکھیں پہلا کارنامہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سابقہ حکمرانوں نے جتنی ناجائز تقسیمیں کی تھی، خواہ بنو امیہ کوئی بھی، سارے وہ زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ باغات، وہ محلات، سب کچھ واپس حکومت میں آ گئے،
اور حکم ایک ہی ہوتا تھا، بادشاہ میں قوت نافذہ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں تو بادشاہ کی قوت نافذہ سلب ہو جاتی ہے۔ ایک آرڈر ہوتا تھا کہ فلانی تاریخ تک واپس، اس کے بعد ورنہ یہ ہے، اور اس سے کئی دن پہلے ہی سارا کچھ واپس ہو جاتا تھا۔ دوسری بات، اہم بات، آپ نے سنا ہوگا باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا، اور اس کی آمدنی آل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم پر خرچ کی جاتی تھی۔ مروان بن عبد الملک جب حکمران آیا، میں نے بتایا نا یہ عمر بن عبد العزیز کا دادا ہے، اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا۔ مروان بن عبد الملک کی جب حکومت آئی تھی تو اس نے یہ باغ فدق اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے ورثہ میں چلا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے وہ باغ فدق اپنے دادا کے خاندان میں جو تقسیم ہو چکا تھا اس کو بعین ہی اسی صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا اس کو واپس لیا، دوبارہ آل بیت کے مصرف کے اندر اس کو دوبارہ وقف کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی قبر کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں، کن کا ان کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ بے داغ شخص ہے، اس کی زندگی کی ہسٹری میں ایک بال برابر ظلم نہیں ہے، اور پھر بھی اس طریقے سے مسلمانوں کے ایمانوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آگے چلو، جتنے ظالمانہ عہدیدار، ظالم عہدیدار تھے، سب کو ایک ہی دن میں معزول کیا۔ اس میں کئی رشتہ دار تھے، کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کسی کی خوشامد یا کسی کی ناراضگی کو سامنے رکھے بغیر اللہ رسول کی اطاعت کو سامنے رکھ کر جب آپ کام کرتے ہیں تو مدد و نصرت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ ذمیوں کے ٹیکس نرم کیے، 9 مسلموں کے پہلے ٹیکس تھے بنو امیہ میں، 9 مسلموں کے ٹیکس معاف کیے، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ 9 مسلموں کے ٹیکس معاف کیے تو آمدن کم ہو جائے گی۔ کہا چھوڑو، میرا پیغمبر جو عظیم تر پیغمبر خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہادی عالم بن کے آئے۔ سنو لوگو، میرا پیغمبر جو عظیم تر ہے وہ ہادی عالم بن کے آیا ہے، محصل عالم بن کے نہیں آیا، وہ ٹیکس لینے نہیں آیا، عوام کے خون پسینہ ہڈیوں کے عرق کو چوسنے کے لیے میرا پیغمبر نہیں آیا، وہ تو غریبوں کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ میرا پیغمبر ہادی عالم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر اپنے عراق کے گورنر کو کہا کہ ذرا سالانہ سابقہ جب حجاج بن یوسف تھا، ظالم حاضر الامہ کا جس نے لقب پایا، ہزاروں صحابہ، ہزاروں اجلاء تابعین کا جو قاتل ہے، جس میں عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اور 7 علاقوں کے بادشاہ بن گئے تھے، ان کو بھی اس نے قتل کیا۔ کہا حجاج بن یوسف کی گورنری کے زمانے میں جو سالانہ ٹیکس وصول ہوا وہ بتاؤ، اور پھر میرے جو 1 سال گزر چکا ہے یہاں جو لوگوں نے خوشی میں دیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ ذمیوں کا ٹیکس نرم، 9 مسلموں کا ٹیکس معاف۔ تو بتایا گیا، سنو بات، جب اللہ رسول کے خلیفے کی حکومت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ پھر زمین بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب اللہ کی کتاب کو نافذ کرو گے، زمین رحمت برسائے، آسمان رحمت برسائے گا، زمین سونا اگل دے گی۔ اللہ دینے والا ہے نا رزق۔ ٹیکس جو ظالمانہ ہوتا ہے وہ بظاہر ہنسوں میں بڑا بھی ہو جائے برکتی کو نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، حجاج بن یوسف جو ظالم تھا، ظلم کے طریقے سے ٹیکس وصول کرتا تھا، تو اس کے ٹیکس کی سالانہ جو پرانے گوشوارے جمع کیے گئے 1 کروڑ 80 لاکھ درہم تھے۔ 1 کروڑ 80 لاکھ درہم عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، پہلے سال کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ٹیکس یہ معاف ہوئے اور وہ غریبوں پر نرمی کی وغیرہ جو خوشی سے آئے، جو لازمی آمدن تھی، وہ
12 کروڑ 40 لاکھ درہم تھے. کہاں ظالمانہ ٹیکس اور کہاں خوشی کے ساتھ لوگوں نے خود سمجھا ہمارا بادشاہ درویش سلامت ہے. درویش صفت شخص ہے کہ جس کے اتنے بڑے بڑے محلات تھے, ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں تھیں اور بیگم سونے سے ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی تھی. جب خلافت کا حلف اٹھاتا ہے تو بیگم کو کہتا ہے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سب کچھ بیت المال میں دے دو, تمہارے باپ نے لوٹا ہوا ہے, یہ تمہارے باپ کا لوٹا ہوا, یہ ہیرے جواہرات عبد الملک کے لوٹے ہوئے ہیں. فاطمہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو سب کچھ بیت المال میں واپس کرو. بے شک میں تو حکومت کا اتنا بندہ نہیں تھا, لیکن میں بھی سارا واپس کر رہا ہوں. خود مثال بن گئے. اور یہی وہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ جو 400 درہم کا سوٹ جب اس کو درزی سلائی کر کے پہناتے تھے تو کہتے تھے کوئی اتنا مزے کا نہیں ہے, چلو ایک آدھ دن پہن لیتے ہیں, اتنا مزے کا نہیں ہے. جب خلافت سے پہلے کا زمانہ تھا, ظاہر شاہی خاندان تو تھا, دادا اتنے عرصے سے حکمران چلا رہا تھا, اور جب خلافت کا زمانہ آیا تو 14 درہم کا جب سوٹ بنایا جاتا تھا, 14 درہم کا, تو کہتا تھا درزیوں کو کیا اس سے کم میں نہیں بن سکتا. جب خلافت آئے درویشی نظام میں تو پھر اللہ کی مدد و نصرت دوست ہوتی ہے. اور بڑے بڑے سلامی کرنے والے تھے شاہی حکمرانوں کو, بڑے نیزے تلواریں گھوڑے اونٹ رقص کرتے تھے جبکہ حلف نامہ ہوتا تھا. اس نے کہا خبردار, جتنی اللہ نے لکھی زندگی اتنی ہونی چاہیے, بس زبردستی زندگی لینے کی کوشش نہ کرو. ایک سپاہی بھی میری حفاظت کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ایک نیزہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور خچر بھی اسی طرح چلتا ہے, تھوڑا آہستہ چلتا ہے. گھوڑا تیز چلتا ہے, گھوڑا مہنگا ہے, خچر سستا ہے. میں بیت المال سے اپنے لیے جو سواری لینا چاہتا ہوں وہ خچر ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو باغ فدق واپس کیا, ٹیکس نرم کیے, ظالمانہ ٹیکس ختم کیے, نو مسلموں کو ٹیکس معاف کیے, اور سہرائیں مساجد, یہ جو آپ حضرات حج عمرہ کرنے جاتے تھے, اب تو کئی مسجدیں پھر شہید ہو گئیں, وہ فلانی مسجد شجرہ ہے, فلانی سبع مساجد ہیں, فلاں مسجد, یہ جو مسجدیں تھیں نا, یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب گورنر تھے مدینہ کے اس وقت یادگاریں بنائی تھی کہ رسول پاک یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہاں کوئی یادیں وابستہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں بہت کارنامے ہیں, بڑے انصاف والے حکمران تھے, عدل و انصاف کی مثال تھے. جب فوت ہونے لگے بچوں کو بلایا, 4 بیویاں تھیں, اور 4 بیویاں عربوں میں ایک عام بات تھی. یہ یزید بن عبد الملک کی بات نہیں کہ سینکڑوں بیویاں تھیں, یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی بات نہیں ہے کہ جو سینکڑوں بیویاں تھیں. بچوں کو بلایا, سمجھنے کی بات ہے دوستو. بچوں, میرے سامنے 2 راستے تھے, یا تو میں سابقہ حکمرانوں کے راستے پہ چلتا, بڑے بڑے ایوان اور قلعے اور فارم بنا کے دیتا تمہیں, لیکن میری اپنی ذاتی آمدن تو کوئی نہیں تھی, تمہارا باپ پھر جہنم میں جلتا اگر میں یہ کام کرتا. اور دوسری بات کہ اگر میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے جاؤں, ظاہری طور پر فقیری دے کے جاؤں, اور تمہارا باپ آخرت میں خوش ہو, اللہ اس سے راضی ہو اور جنت میں چلا جائے, یہ 2 راستے ہیں. بیٹوں نے کہا ابا جی ہمیں فقیری پسند ہے, آپ آخرت میں سکون میں ہوں. اور ہشام بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, جو بنو امیہ کے بادشاہ, یہ ماموں ہیں, عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے ماموں ہیں, یہ ولید بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, یہ ان کے ماموں ہیں. یہ مرتے وقت کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں, اپنے بچوں میں تقسیم کر جاؤ. عمر نے کہا سنو, جہاں سے لوٹا ہے وہاں واپس کر دو, میں اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام دے کے جا رہا ہوں. تاریخ اسلام نے وہ زمانہ دیکھا کہ جامع مسجد کوفہ جو گورنر کی مسجد شمار کی جاتی تھی, اس کی سیڑھیوں پہ ہشام بن عبد الملک کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے, اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے یومیہ غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے نظر آئے. آخر دنیا ایسے حکمرانوں کو کہاں پسند کرتی ہے. بعض نے کہا ان کو زہر دی گئی اور 1000 دینار
اس کے اوپر خرچ کیے گئے. بہرحال بیماری کا علاج تک بھی یہ عزیمت والے تھے. کہا اللہ کی مرضی ہے جو اس کی مشیت ہے. شام میں ان کی قبر بنی جہاں آج اسلام دشمنوں نے بے ادبی کی, نقصان اپنا کیا ہے. ان کا کیا نقصان ہے؟ یہ بڑے اسلام پسند ہر دل عزیز شخص تھے. اور ایک بات اگلی آپ کو بتاؤں, اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی لگے گی, اچھی ہو جائے گی, اچھی لگے گی, مجھے نہیں پتا. علماء کی تنخواہ 100 دینار اس زمانے میں مقرر کی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز نے. اور عمر علماء کو یہ خط لکھے گئے کہ قرآن و حدیث جو حق کہتا ہے وہ حق تم نے بولنا ہے, ہماری طرف سے کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو مجھ سے میرے اندر غلطیاں ہیں وہ بولا جائے, میں ان غلطیوں کو دور کروں گا. اور 100 دینار کا حساب لگاتے رہو گے, میں لگا دیتا ہوں. 20 دینار 7.5 تولہ ہے, پھر 20 پھر 20 پھر 20 اور آگے حساب کر لو. یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جو اس طریقے سے انہوں نے دنیا کی خدمت کی. اور اندلس 2 کام ان کے زمانے میں فتح کی شکل میں ہے. اندلس اور سندھ کا دوبارہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی اور ٹھیک کیا. اقبال مرحوم بڑے درد سے کہتا ہے اور ہم نے بھی کہہ ہی دینا ہے. اصل بات یہ ہے دوستو, ہم بعض نصیحت کی صورت میں, دعا کی صورت میں اسلام کے مجاہدین میں شامل ہیں. حکمرانوں کا اصل کام ہے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا, صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے لگایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں میں بسایا کس نے. وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو, وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ تمہارے اسلاف تھے جو عراق سے چلے سندھ کو آزاد کیا, محمد بن قاسم مجاہد بن کر آیا. وہ قرطبہ میں جاؤ, طارق بن زیاد, سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کا فاتح کی صورت میں دیکھو. سلطان ٹیپو جو جزیرے میں آرام کر رہا ہے آج بھی. او مسلمانوں, یہ تمہارے اسلاف ہیں جن کے ناموں کو, کارناموں کو, جن کی تاریخوں کو آج آپ کی کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے. سلطان ٹیپو کی روزے کو دیکھنے کے لیے آج بھی انگریز جاتا ہے تو دور سے کانپنے لگ جاتا ہے. وہ تو مرا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے عالم برزخ میں. دور سے ہائے ہائے کے نعرے, ہائے ہائے کی آوازیں دشمنان اسلام کی نکل جاتی ہیں. او مسلمانوں, تمہارے اسلاف ہیں. میں صحابہ کی بات نہیں کرتا, ان کو تو سرکار نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے. میں تمہارے پڑوس میں آرام کرنے والے محمود غزنوی کی بات کرتا ہوں, شہاب کی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین کو اس طرح کی ہمت عطا فرمائے, جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے, اور ہم وہ قافلہ بنیں جو کشمیر کو بھی آزاد کرائیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آزاد کرائیں, جو چین کے مسلمانوں کو بھی آزاد کرائیں, جو شام کے, فلسطین کے مسلمانوں کی, اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیں منتخب فرما لے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا